السلام علیکم سفی نیوز میں خوش آمدید۔ 7 فروری بروز اتوار ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ جدہ ریلوے اسٹیشن کی تعمیر 9 حج سے قبل مکمل ہوگی۔ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں کرونا کیسز میں کمی ہوگی۔ SOBs کے 6200 خلاف ورزیاں، 1504 دکانیں سیل۔ جدہ کورنیش جانے والے تمام راستے سیل، دمام اور الخبر کا ساحل بھی بند۔ لاپرواہی سے خطرے کو دوبارہ آنے نہیں دیں گے۔ کرونا کے 386 نئے کیسز، 4 اموات۔ جدہ بندرگاہ میں جہاز رانی وقتی طور پر معطل۔ شمالی حدود میں ایک ہفتے کے دوران 579 تفتیشی دورے۔ اسلحہ کے زور پر بینک سے 25,500 ریال چوری کرنے والا گرفتار۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک سفی نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے توکلنا کی طرف سے آپ کے ساتھ اہم خبر شیئر کرتا چلے کہ توکلنا ایپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے لوگوں کے پاس بھی انٹرنیٹ نہیں ہے اب وہ بغیر انٹرنیٹ کی توکلنا ایپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بغیر انٹرنیٹ کی توکلنا ایپ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈاٹا کا پیکیج نہیں کیا ہے تو پھر بھی آپ اپنے سم پر نیٹ اوپن کر کے فری میں توکلنا استعمال کر سکتے ہیں۔ توکلنا ایپ یعنی سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی سم کارڈز ہیں اس پر توکلنا ایپ فری کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے آلریڈی پیکیج کیا ہے اور آپ توکلنا استعمال کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کی جو انٹرنیٹ پیکیج ہے اس سے MB نہیں کٹے گی، یہ فری میں چلے گی۔ ایک قسم کی یہ سعودی حکومت نے تمام لوگوں کی وہ مشکل دور کر دی جو لوگ کہیں مارکیٹ پر جا کر وہاں کہیں گے کہ میرے پاس تو انٹرنیٹ نہیں ہے، میں توکلنا کیسے دکھاؤ؟ تو اب جو ہے نا توکلنا تمام سروسز پر فری ہے، آپ اسے بغیر انٹرنیٹ کی پیکیج کیے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں۔ جدہ ریلوے اسٹیشن کی تعمیر حج سے قبل مکمل ہوگی۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر صالح بن ناصر الجاسر نے کہا ہے کہ رواں برس حج سے قبل تک جدہ ریلوے اسٹیشن کی تعمیر 9 کا کام مکمل ہو جائے گا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزیر ٹرانسپورٹ نے جدہ ریلوے اسٹیشن کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان حرمین ٹرین رمضان سے قبل شروع کر دی جائے گی، جو مکہ مکرمہ سے شروع ہوگی اور جدہ سے گزرتے ہوئے شاہ عبدالعزیز بن الاقوامی ہوائی اڈے کے اسٹیشن اور اس کے بعد ربیق سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے گی۔ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں کرونا کیسز میں کمی ہوگی۔ سعودی ماہر متعدی امراض ڈاکٹر سمیع غزل نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر کرونا کیسز میں کمی ہوگی، تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ ہر شخص اپنے جگہ رہتے ہوئے ضوابط پر سختی سے عمل کرے۔ الاخباریہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر سمیع غزل کا کہنا تھا کہ کرونا کے حوالے سے ہمارا گزشتہ تجربہ انتہائی کامیاب رہا۔ مجھے یقین ہے کہ مملکت میں قائم مثالی نظام صحت جلد اس وبائی مرض کو پھیلنے سے روکنے میں کامیاب ہو جائے گی، جس طرح سابقہ وبا کے دوران ہوا تھا۔ SOBs کی 6200 خلاف ورزیاں، 1504 دکانیں سیل۔ سعودی وزارت بلدیہ و دیہی ترقی کی تفتیشی ٹیموں نے کرونا وائرس کے SOBs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مملکت کے مختلف شہروں میں گزشتہ 3 دنوں میں 27,000 سے زائد تفتیشی دورے کیے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے کرونا ضوابط پر عمل نہ کی جانے پر 6200 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی، جبکہ 1504 دکانوں کو سیل کیا گیا۔ وزارت بلدیہ و دیہی ترقی کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مملکت میں مقرر کردہ کرونا SOBs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی دورے کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کرونا وائرس کی نئی لہر سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اگر آپ کا بھی سعودی عربیہ میں کوئی کاروبار ہے، بوپیا ریسٹورنٹ وغیرہ، تو آپ لوگ محتاط رہے کیونکہ آج کل بہت ہی زیادہ سختی کی جا رہی ہے۔ جدہ کورنیش جانے والے تمام راستے سیل، دمام الخبر کا ساحل بھی بند۔ مکہ مکرمہ ریجن کے پولیس نے کمشنر جدہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کورنیش کو جانے والے تمام راستے سیل کرنے کے بعد وہاں عارضی چیک پوسٹ قائم کر دی۔ دوسری جانب مشرقی ریجن میں دمام الخبر کا ساحل بھی احتیاطی تدابیر کے تحت عارضی طور پر بند کر کے وہاں آنے والوں کو دوسرا راستے سے جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق جمعے کی شب جدہ کورنیش پر بڑی تعداد میں لوگ تفریح کے لیے گئے، جہاں کثیر تعداد میں لوگوں کی جمع ہونے پر کورنیش کو عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیوز رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ
کہ تفریح کے عارضی ساحل پر آنے والے احتیاطی تدابیر پر بھی عمل نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کورونا کی وبا تیزی سے پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ لاپرواہی سے خطرے کو دوبارہ آنے نہیں دیں گے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے کہا ہے کہ ہم نے مل کر مشکل حالات کا سامنا کیا، جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس کی حفاظت کریں گے اور لاپرواہی سے خطرے کو دوبارہ آنے نہیں دیں گے۔ وزیر صحت نے شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ ہمیں مقررہ ضوابط پر سختی سے نہ صرف عمل کرنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی ان کی تلقین کرنا ہے۔ ہمارا سلوگن ہونا چاہیے، تعاون کریں گے، لاپرواہی نہیں۔ کورونا کے 386 نئے کیسز، 4 اموات۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 386 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 283 افراد وائرس سے صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 4 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6397 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 2327 ہے، جن میں سے 401 کی حالت نازک ہے اور جو انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں زیر علاج ہے۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 154 ہے، جبکہ الشرقیہ ریجن میں 110 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ مکہ ریجن میں کورونا کے 54 مریض سامنے آئے، جبکہ مدینہ منورہ ریجن میں مریضوں کی تعداد 19 رہی۔ نجران ریجن میں 12 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ الباحہ ریجن میں 11، القصیم ریجن میں 7، عسیر ریجن میں 6، حدود شمالیہ میں 5، حائل ریجن میں 4، جازان ریجن میں 2، جبکہ الجوب اور التبوک ریجن میں 1 مریض سامنے آئے ہیں۔ اب تک 3,69,961 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 3,61,237 افراد شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ جدہ بندرگاہ میں جہاز رانی وقتی طور پر معطل۔ جدہ کے اسلامی بندرگاہ میں جہاز رانی وقتی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بندرگاہ انتظامیہ نے کہا ہے کہ سمندر میں تیز ہوا کے باعث موجیں اونچے اٹھ رہی ہے۔ سلامتی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاز رانی وقتی طور پر معطل کی جا رہی ہے۔ شمالی حدود میں ایک ہفتے کے دوران 579 تفتیشی دورے۔ شمالی حدود ریجن میں میونسپلٹی نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران 579 تفتیشی دورے کیے گئے، جن میں سے 7 دکانوں کو خلاف ورزی پر بند اور 12 کو جرمانے کیے گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ تمام شاپنگ مالز، مارکیٹوں اور دکانوں میں سماجی فاصلہ، سینیٹائزر اور دیگر حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میونسپلٹی کی تفتیشی اہلکاروں کو واضح ہدایت ہے کہ جہاں کہیں بھی خلاف ورزی دیکھی تو پوری کارروائی کرے۔ خلاف ورزی کی نوعیت اور سنگینی کے حساب سے یا تو دکان کو پوری طور پر بند کیا جائے گا یا پھر نوٹس یا جرمانے پر اکتفا کیا جائے گا۔ اسلحہ کے زور پر بینک سے 25,500 ریال چوری کرنے والا گرفتار۔ ریاض پولیس نے اسلحہ کے زور پر بینک سے 25,500 ریال چوری کر کے فرار ہونے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریاض ریجن کی پولیس کے ترجمان میجر خالد القدریسی نے کہا ہے کہ گرفتار شدہ شخص فلپینی تارک وطن ہے۔ اس نے اسلحہ کے زور پر ایک بینک میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے بینک میں دعویٰ بول دیا اور ایک صارف پر پسٹل تان لی۔ اس نے بینک عملے کو دھمکی دی کہ اسے پوری طور پر رقم دی جائے ورنہ وہ صارف پر گولی چلا دے گا۔ بعد ازاں وہ رقم لے کر فرار ہو گیا۔ تاہم نگراں کیمروں کی مدد سے اس کی شناخت کر لی گئی۔ ترجمان نے بتایا کہ مفرور شخص کو ریکارڈ وقت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پتہ چلا کہ اس کے پاس جعلی پسٹل تھی جو شکل و صورت میں بالکل اصلی لگ رہی تھی۔ گرفتار شدہ شخص سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اسے متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جی تو دوستو، یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔